بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آج بروز 24 دسمبر ہم بات کریں گے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں حلف نامہ ہائی کورٹ نے مانگا تھا، وہ عمران خان نے کیوں اجازت دی حلف نامہ دینے کی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ہائی کورٹ نے ان کو سوچنے کے لیے کہا اور اب 1 گھنٹے کے لیے عدالتی کارروائی کو مؤخر کیا، تو یہ لوگ وہاں کی جو ظفر علی خان صاحب اور دوسرے وکلاء جو کورٹ میں سے واپس آئے اور عمران خان صاحب کو یہ ساری چیزیں بتائیں، تو اس پہ بڑے ایک لوگوں نے ان کو سمجھایا، گفتگو کی، بہت ساری چیزیں سامنے لائے کہ اگر آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑتے ہیں تو جو انٹرم گورنمنٹ موجودہ وجود میں آئے گی اس کو بناتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور وہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہے، اور وہ ایسی گورنمنٹ بنوائے گا کہ جو تحریک انصاف کے کارکنوں کو، لیڈران کو، عمران خان صاحب کو اور تمام لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنائے گی۔ لوگوں کے اوپر کیس بنیں گے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور لوگ روز کورٹ اور کچہریوں کے چکر میں لگ جائیں گے، اور ادھر ان لوگوں کو موقع مل جائے گا پورا پھر سے، اور یہ پھر سے وہ اپنی انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ یہ جو اتحادی جو ہیں بدماش کرائم منسٹر اب شہباز شریف اور ان کا یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، کچھ لوگوں نے اس پہ بضد تھے کہ نہیں اسمبلی توڑ دی جائے، کچھ لوگ بضد تھے کہ اسمبلیوں میں ہمیں واپس موو کرنا چاہیے، قومی اسمبلی میں، اور اس کو ابھی فی الحال چلنے دیں پنجاب اسمبلی کو۔ اگر ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے تو لوگوں نے اس پہ متفق ہوئے، عمران خان کو متفق کر لیا کہ فی الحال ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور یہ اجازت پرویز الہی کو دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ انڈرٹیکنگ دے دیں کہ ہم فوری طور پہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، کہ ہم اس ادھر عدم اعتماد کا ووٹ لا کے اور ہم فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ان اسمبلیوں کو چلنے دیں گے کچھ دن، مگر یہ بات طے ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی۔ عمران خان کا بالکل حتمی موقف یہی ہے کہ کے پی کے اور پنجاب حکومت کو تحلیل کیا جائے گا اسمبلیوں کو، کیونکہ الیکشن نظر نہیں آ رہا کہیں دور تک، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ سوچا تو یہ تھا کہ یہ لوگ چیف آف آرمی اسٹاف جو ریٹائر ہوا ہے باجوہ، تو شاید کوئی پالیسیوں میں کوئی چینجنگ آئے گی اسٹیبلشمنٹ کی، مگر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ باجوہ ڈاکٹرائن اسی طریقے سے کام کر رہی ہے، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو خواہ مخواہ
مختلف مقدمات میں مختلف جیلوں میں اس کے خلاف مقدمات بنائے گئے، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. اس کو روز وفاق سے لے کے پنجاب اور پنجاب سے لے کے بلوچستان اور سندھ، وہاں پہ کورٹوں میں اس کی سیر کرائی جا رہی ہے. اور اس کا اب پھر ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کے اوپر تمام کارروائی روکنے کا حکم دیا ہے کہ جو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ گئے تھے ریمانڈ کے لیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریمانڈ دینے سے روک دیا اور دوسری کارروائیوں سے بھی. تو اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ پھر یہ لوگوں نے جا کے وہاں پہ کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی، کورٹ کو شیورٹی دلائی کہ ہم یہ اقدام نہیں کریں گے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ چیف سیکریٹری جو صوبے کے سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، پنجاب اسمبلی کا چیف سیکریٹری، اس کو کمرے میں بند کر کے اس کو زور زبردستی کر کے اس سے آرڈر پہ سائن کرائے گئے، نوٹیفیکیشن پہ، جبکہ گورنر کی ایڈوائس پہ کبھی بھی چیف سیکریٹری کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو اس کے کمرے میں نظر بند کیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو اب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، سیاست سے ہم دور رہیں گے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے، اور اپنے اداروں کو بھی وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف نئے جو آئے ہیں عاصم منیر صاحب، کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہیں، بالکل قریب نہ جائیں، اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ شمالی اور دوسری سرحدوں پہ آپ پاکستان کا دفاع کریں. تو پھر کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں؟ کہ پھر وہی باجوہ ڈاکٹرائن ایکس اور وائی لگے ہوئے ہیں کام پہ اپنے. تو ہماری استدعا اسٹیبلشمنٹ سے یہی ہے اور نئے آرمی چیف سے یہی ہے کہ کیونکہ باجوہ جنرل باجوہ جو ہے ریٹائرڈ، وہ اب ان کا کوئی کام نہیں رہا، ان کو تو بلکہ 2 سال تک اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے. وہ لوگوں کو اس دن بھی فون کرتے رہیں، کن کن لوگوں کو گھر سے بیٹھ کے رابطے کرتے رہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ حالانکہ چیف آف اسٹاف جو نئے ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی ہے اور ان کو وارننگ بھی دی ہے. اس کے باوجود وہ کن لوگوں سے یہ کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ انا اور ایک ضد کا ایک مسئلہ ہے. وہ اپنی انا کے چکر میں پاکستان کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. اس وقت پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہے، اس گزشتہ 8 مہینے اس گورنمنٹ رجیم چینج گورنمنٹ جو آئی تھی، یہ کرائم منسٹر اینڈ کمپنی کی، تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کا کیا حشر کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور کوئی ان کو پوچھنے والا، کوئی ان کو دیکھنے والا، کوئی ان کے ساتھ ان کو روک ٹوک کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے بانمتی کے کنبے کو. اور یہ کچھ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ وفاقی حکومت کے قریبی لوگ تھے، وہ ایجنسی کے لوگ نہیں تھے. یہ بات لوگوں نے کی کنفرم کہ اس دفعہ وہ صورتحال نہیں تھی جو چیف سیکریٹری کے گھر پہ اس کے کمرے میں بند کر کے اس سے اسے دستخط کرائے گئے نوٹیفیکیشن پہ ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے گورنر کی ایڈوائس پہ، جو کہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اچھا، ادھر 54 پیج کا ایک سمری بنا کے اسپیکر نے بھیجی ہے اپنے صدر پاکستان کو،
اور اس ساری کارروائی جو گورنر نے غیر آئینی کی ہے اس کے خلاف نوٹس لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور صدر پاکستان نے اس پہ بالکل نوٹس لیں گے وہ، اور یہ 2-4 دن میں سامنے آ بھی جائے گی۔ ادھر ایک سمری پرائم منسٹر نے صدر پاکستان کو بھیجی سینٹ کے اجلاس کے لیے، اور سینٹ کا اجلاس کے لیے صدر پاکستان کے پاس کوئی بھی سمری آتی ہے تو وہ 14 دن تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر اتنی عجلت میں حکومت نے ان کا اجلاس وہاں پہ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب نے اس کا اجلاس کال کر لیا کل۔ وہاں سے اس ایڈوائس کے خلاف جو کچھ گورنر کے نے وہاں پہ غیر آئینی اقدام کیے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے وہ پاس کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے، اور آج اس کا تھوڑا سا ریئیکشن سامنے یہ نظر آیا ہے حکومت کی طرف سے کہ آج خواجہ سعد رفیق جب پریس کانفرنس کر رہا تھا، ان کا پروگرام اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے جانے کے لیے اس میں وہ اشارہ دے رہے تھے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے جا کے کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت عمران خان گورنمنٹ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اور کاف لیگ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے اور یہ اکثریت کھو چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، الٹا وہ کہہ رہے ہیں جبکہ اکثریت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے پاس تو 190 ارکان کی موجود ہیں اس وقت، اور وہ کسی وقت بھی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ تو انتہائی ابھی یہ باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے، یہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور اصل سارا چکر جو چل رہا ہے وہ صرف الیکشن سے بھاگنے کا ہے۔ کبھی گورنر راج لگانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسمبلیوں کو ایک شخص اس کا وزیر اعلیٰ کا آئینی حق ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرے یا اسمبلی کو کنٹینیو کرے، اس میں گورنر کا کیا تعلق، اس میں یا وفاق کا کیا تعلق ہے؟ وہ جو رانا ثناء اللہ آ کے وہاں پہ جتنے دن وہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر مجمع لگا کے بیٹھا رہا وہاں پہ وفاق کے لوگوں کے ساتھ، اور دھونس دھمکیاں پہ وہ تو اتر آئے جو کہ وہ دیتا ہے اکثر سب کو، تو وہ یہ بھول گیا کہ اب وہ خود پھنسنے جا رہا ہے ماڈل ٹاؤن کیس کے اندر، اس کو گرفتاری سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اب یہ پورے جو اس میں ایڈوائس تھے انوالو تھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں، اس میں شہباز شریف کا بھی نام ہے، اور وہ جی آئی ٹی انہوں نے رکوائی تھی، نئی جی آئی ٹی بنی ہے جس پہ تو یہ سلسلے چل رہے ہیں ان کے، یہ کوئی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کہ جس میں عمران خان کو پھنسایا جائے، اس کو ٹیکنیکل طریقے سے اس کو نااہل کرایا جائے، اسے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی پارٹی پہ پابندی لگائی جائے۔ عوام کے دلوں سے کیسے نکال لو گے تم؟ عوام تو سننے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے کچھ، اور وہ اتنی بفری بھی ہے، یہ شکر کرو کہ وہ روکے ہوئے لوگوں کو، ورنہ جو تم نے ملک کا حال کر دیا ہے، تم سارے جتنے بدماش بیٹھ گئے آگے حکومت میں، تو جو حال قوم کا تم لوگوں نے کیا ہے، قوم کو اگر آج ان کو لگا رسی چھوڑ دی جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے تم لوگوں کے اوپر، تو تم لوگوں کی گریبانوں پکڑ کے تمہیں ایوانوں سے باہر نکال لائیں گے۔ تو ڈرو اس وقت سے، چھوڑ دو اقتدار کا پیچھا، تم الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہو تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تم کیسے آگے لے کے جاؤ گے اس کو؟ تم سے کچھ بھی نہیں سنبھل رہا، تم سے آئی ایم ایف سے تم نے کیا، تم نے وہ آیا اسحاق ڈار جس کا نام ہے چیمپئن بن کے آیا تھا، وہ ایک معمولی اکاؤنٹنٹ تھا، وہ کہتا ہے میں معیشت دان ہوں بڑا ٹاپ کا، اور معیشت کو میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں۔ ہیرا پھیری کے لفظی اس میں صرف مس کیلکولیشن کر کے آگے پیچھے کر کے، اور اس کا کام یہ ہے، ورنہ اس وہ بیٹھ گیا خاموش۔ اب کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا وہ، اب اس کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی۔ تو بھائی خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرو، تو میں واقعی وہ وقت تمہارے اوپر دور نہیں ہے جو یہ قوم روڈوں پہ نکلے گی
اور جو تم حال کرنے مزید جو حال تم نے کر دیا 8 مہینے اور مزید تم اس کو خراب کرنے جا رہے ہو۔ ابھی پیٹرول کا بحران، ابھی تیل کا بحران، گندم کا بحران، یہ ابھی سر اٹھائے گا ابھی دسمبر جنوری کے اندر۔ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، منگاؤ گے کہاں سے؟ نہ تیل منگا سکتے ہو، نہ پیٹرول منگا سکتے ہو، نہ اپنا ڈیزل پیٹرول اور یہ جتنے معاملات ہیں۔ امپورٹ اس وقت بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، آپ کی ڈالر ہی نہیں ہے، آپ کیسے امپورٹ کرو گے؟ کیسے ایلسیاں کھلے گی؟ کیسے؟ بینک پیسے نہیں دے رہا۔ پورٹ پہ کنٹینروں کی لائن لگی ہوئی ہے بندرگاہ کے اوپر، قوم اپنا پیسہ نکال رہی ہے بینکوں سے، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ۔ کس کے اوپر حکومت کرو گے؟ اب چھوڑ دو، 8 مہینے تم نے دیکھ لیا، تم ناکارہ، نکمے، نااہل قسم کے لوگ سارے جتنے بھانمتی کا کنبہ اس کو۔ باجوہ جب جیل میں یہ نیب کے کسٹڈی میں تھا تو باجوہ اس وقت بات کرتا تھا اس سے شہباز شریف سے، تو جس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ کن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہو، اور باقی دوسرے بھی تو اندر ہیں، ان سے بھی بات کرو، کیا میسج جائے گا اس کا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔